نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ایک انتہائی تاریخ ساز موقع پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ آج جی سی یونیورسٹی کی نئی مسجد کے لیے آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے عصر حاضر میں مسجد نبوی کا عملی ماڈل جی سی مسجد۔ اور اس موضوع کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اسلام میں مسجد کی نظری اور عملی سرگرمیاں، اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلامی معاشرے میں مسجد کو ہمیشہ ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اور مسلم معاشرے میں اس کا وہی مقام ہے جو انسانی وجود میں قلب و دل کو حاصل ہے۔ جب تک انسان کے وجود میں قلب متحرک رہتا ہے، انسانی وجود میں جان باقی رہتی ہے۔ جب دل کمزور پڑ جاتا ہے تو انسانی جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں مسجد کی سرگرمیاں دیگر کی طرح ہفتے کے کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور یا مہینے کے مخصوص اوقات کے ساتھ ہی یہ مرکز عبادت نہیں بنتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام میں مسجد شب و روز، ہر لمحہ، ہر پل اور ہر ساعت انسانی زندگی کے ساتھ عبادت کا مرکز بھی ہے، اور معاملات کو حل کرنے اور سنوارنے کا مرکز و مقام بھی ہے۔ اور یہ مسجد اسلامی معاشرے کے لوگوں کے لیے بیک وقت مرکز عبادت بھی ہے، مرکز فلاح بھی ہے، مرکز دعوت بھی ہے، مرکز اصلاح بھی ہے، انسانی تعلقات اور معاملات کو حل کرنے کا مرکز بھی ہے، اور معاشرے کی ہمہ جہتی تربیت کے لیے عظیم مرکز بھی ہے۔ غرضے کہ مسجد اپنے اس ہمہ گیر تصور میں دنیا کے تمام مذاہب کے عبادت خانوں میں سے، خواہ وہ کلیسا و گرجا گھر ہوں، کوئی اور معبد ہوں یا کوئی مندر ہوں، مگر مسجد
ان سب سے مختلف ہے اور ہر ایک سے منفرد اور ممتاز ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ مسجد ہر دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک مینارہ نور رہی ہے اور اسوہ نبوی کا ایک عملی نمونہ رہی ہے۔ مسجد امت کے لیے عبادت و تربیت اور خدمت کا مرکز بھی رہی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر مسجد کو ظاہری اعتبار سے خوب بنایا ہے اور اسے ظاہری بناوٹ اور سجاوٹ میں بہت اعلیٰ کیا ہے اور صفائی و ستھرائی، روشنی اور ظاہری چمکداری میں اسے بے مثال بنایا ہے، مگر اس مسجد کو اصلاً مسجد نبوی کے معیار میں ڈھالنا ہی ہماری ملی اور قومی ذمہ داری تھی کہ ہماری ہر مسجد مسجد نبوی کی طرح کی ہمہ جہتی، ہمہ گیر، ہمہ نو اور ہمہ پہلو سرگرمیوں کا مرکز ہوتی اور انسانی معاشرے کے لیے ایک اعلیٰ اور مثالی نمونہ ہونے کی بنا پر مرجع خلائق ہوتی۔ یقیناً اسلام کے دور عروج میں ہر مسجد کا یہی ہمہ جہتی کردار تھا اور ہر مسجد اپنے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک ماڈل، ایک نمونہ اور ایک معیار نظر آتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج جب ہم اپنی مساجد کو مسجد نبوی کی سرگرمیوں کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی اپنی ابتدائی تاریخ ارتقاء میں اور بطور خاص عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 11 بڑے بڑے شعبوں میں بھرپور ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا شعبہ تعلیم و تربیت کا تھا اور مسجد نبوی اپنے زمانے میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کی سرگرمیوں میں سے سب سے بڑی سرگرمی تعلیم و تربیت کا فروغ تھا۔ دین کے سارے احکامات اور تعلیمات قرآن و حدیث اور سیرت و اسوہ حسنہ کے تمام عملی مظاہر مسجد نبوی میں امت کو بتائے اور سکھائے جا رہے تھے۔ مسجد نبوی کے اس وقت کے احاطے کے مطابق ایک مخصوص جگہ کو صفہ کے نام سے تعلیم و تربیت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ یہ جگہ سارا دن تعلیم و تعلم کے لیے مخصوص رہتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا تو مختلف خطوں، علاقوں اور ملکوں سے آئے ہوئے طلباء کے لیے یہی مسجد ایک اقامتی یونیورسٹی، ریزیڈینشل یونیورسٹی کی شکل میں ڈھل جاتی تھی اور اس یونیورسٹی کے بانی اور مؤسس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ابتدا میں سارے اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام یہیں سے ہوتا تھا، بعد ازاں دیگر مراکز بھی بنتے چلے گئے۔ یہاں تعلیم و تربیت کے لیے آنے والوں کی کفالت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ سب اہل مدینہ اس عمل میں حصہ لیتے تھے۔ جب کھجوروں کی نئی فصل پکتی تھی تو اس میں اہل صفہ کے لیے ایک حصہ پیداوار مختص کیا جاتا تھا، جس سے نادار اور مستحق طلباء کی کفالت ہوتی تھی۔ اہل ثروت اور مخیر صحابہ اکرام اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہر کوئی اپنے ذمے اس ادارے کی کوئی ذمہ داری لیتا تھا۔ یہاں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے تاریخ اسلامی میں اصحاب صفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی اور نگہبانی میں تعلیم و تربیت کے عمل سے گزرتے رہتے تھے، اور اس بین الاقوامی جامعہ کا معلم اول وہ ذات تھی جس کو باری تعالیٰ نے معلم انسانیت بنایا تھا۔
جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا تعارف یہی کرایا تھا، انما بعثت معلما، کہ باری تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں اور سارے جہانوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عبادات کے مقابلے میں تعلیم و تربیت، ابلاغ و فروغ علم کی مجالس کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آئے۔ وہاں آپ نے دو گروہوں کو دیکھا، ایک گروہ تسبیح و تحلیل کرنے اور ذکر و اذکار کرنے میں مصروف عمل تھا، دوسرا گروہ تحصیل علم میں مصروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گروہ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر وہ گروہ جو تحصیل و فروغ علم کے لیے کام کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ فرما کر آپ اس دوسرے گروہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صفا کی اس درسگاہ سے پڑھنے والوں کو مختلف پریکٹیکل ورکشاپ میں بھی شرکت کرنا ہوتی تھی۔ یہ ہر جگہ پیش ہوتے تھے۔ اس بین الاقوامی جامعہ سے جو بڑی بڑی شخصیات فارغ التحصیل ہوئی ہیں، ان میں مشہور فقیہ عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے۔ علم قرات میں بہت بڑا نام سالم مولا ابی حذیفہ کا آتا ہے۔ محدث جلیل و کبیر عبداللہ بن عمر کا اسم گرامی آتا ہے۔ مشہور عابد و زاہد ابو ذر غفاری کا نام آتا ہے۔ اسی طرح دیگر معروف صحابہ اکرام میں سے صہیب رومی، سلیمان فارسی، ابو دردہ، حضرت ابن مکتوم، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی اور غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ اور فاتح عراق سعد بن ابی وقاص اور فاتح آرمینہ حذیفہ بن یمان کے نام آتے ہیں۔ یہ سب کے سب جلیل القدر صحابہ اکرام اس عالمی درسگاہ کے تلامذہ اور طالب علم تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دوسرا شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا یہ فزیکل ایجوکیشن کا مرکز تھا۔ مسجد نبوی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے لیے جسمانی تربیت کا ایک زبردست اور شاندار مرکز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو صحت مند رہنے کے لیے جسمانی ورزش کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ مسجد کے ساتھ احاطہ ان چیزوں کے لیے مختص تھا، اور آج مسجد نبوی کے شمالی دروازے کے ساتھ یہ جگہ مسجد سبق کے نام سے موجود ہے۔ سبق کا معنی ہی مسابقت اور مقابلہ کے ہے۔ یہاں نشانہ بازی، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے، اونٹوں کی دوڑ ہوتی، صحابہ اکرام کے مابین دوڑ کے مقابلے یہاں ہوتے تھے، اور اسی طرح ان کے درمیان کشتی کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اسی جگہ جب صحابہ اکرام کے درمیان گھوڑ سواری کے مقابلے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ اکرام گھوڑ سواری کے مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے، اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب یہاں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقابلوں کی خود نگرانی کرتے تھے اور خود یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا گھوڑ سوار پہلے نمبر پر ہے، کون سا دوسرے نمبر پر ہے، اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے اول، دوم اور سوم اور چہارم اور پنجم نمبروں کے حامل اونٹوں والوں کو اور گھوڑوں والوں کو انعامات کی صورت میں نوازتے تھے۔ وہ انعام کبھی کھجور کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی دیگر چیزوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تیسرا شعبہ جو مسجد نبوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ادب و تفریح کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مختلف خطابات اور وعظ کیا کرتے تھے، جس میں سے مرکزی آپ کا خطبہ جمعہ کا ہوتا تھا۔ اس طرح پورا سال اور دیگر خطبات اور ارشادات
حسب حال اور وقت کی مناسبت سے ہوتے رہتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد نبوی میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کبھی ادب و نثر، کبھی شعر و شاعری کی محافل بھی منعقد کرتے تھے، اور کبھی مسجد نبوی میں حمد باری تعالیٰ کی محافل بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح مدح رسول اور توصیف اسلام اور جاہلی دور کی نصیحت آمیز واقعات پر مشتمل محافل بھی ہوتی تھیں، جو سراسر ادبی ذوق اور شوق پر مشتمل تھیں۔ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ کلام اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ہمیں ان سب چیزوں کی ساری تفصیلات صحیح بخاری میں ملتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت حسان بن ثابت نے اپنا یہ معروف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی ہی میں پیش کیا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد نبوی عہد رسالت مآب میں ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی میں حبشہ کے حبشیوں نے مختلف کرتب پر مشتمل کھیل پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھائے، جو آپ کی اوٹ میں ان کھیلوں کو دیکھتی رہیں۔ جب وہ دیکھ دیکھ کر تھک گئیں تو پھر واپس اپنے حجرے کی طرف واپس پلٹیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، چوتھا شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا وہ مالی اور معاشی معاملات تھے۔ جب بھی کوئی مالی معاملہ درپیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر لیتے، اور عموماً نماز کی ادائیگی کے بعد صحابہ اکرام کو اس ضرورت کی جانب متوجہ کرتے۔ کبھی ہنگامی ضرورت پر نماز کا وقت نہ ہوتا تو الصلاۃ الجامع کا اعلان کر کے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا جاتا اور معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا۔ ایک روز دوپہر کے وقت قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو تقریباً ننگے بدن تھے اور اپنے جسموں کو کمبل اور چادر اور ہبا میں لپیٹے ہوئے تھے اور گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور پھر باہر نکلے۔ حضرت بلال حبشی کو اذان دینے کی ہدایت کی، چنانچہ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو خطاب کیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اور سورہ حشر کی 18ویں آیت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا ہر شخص اپنے دینار و درم، اپنے کپڑے، اپنے جو اپنی گندم میں سے اور جو کچھ بھی اس کے گھر میں میسر ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ پھر فرمایا خیرات کرو چاہے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ آتے گئے، کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے ڈھیر لگتے گئے، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس آفتاب کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مدر کے ان افراد کی بھرپور مدد کی تھی۔ اسی طرح ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے سوال لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ ایک کمبل موجود ہے، ہم اس کمبل کو کچھ اوڑھتے ہیں، کچھ بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری صحابی گھر گئے اور دونوں چیزیں لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے دست مبارک میں لیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے ان دونوں چیزوں کو خرید لے۔ ایک شخص بولا میں ان دونوں چیزوں کو ایک درم کے بدلے میں لیتا ہوں۔ آپ نے پھر 3 مرتبہ فرمایا کون ہے جو ان چیزوں کو
1 درہم سے بھی زائد رقم میں خریدے، پھر آپ نے 2 درہم میں ان چیزوں کو فروخت کر دیا، اور اس انصاری صحابی سے فرمایا 1 درہم کا اناج لے کر اپنے گھر میں آؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ پھر اس کلہاڑی میں آپ نے دستہ اپنے ہاتھوں سے ٹھوک دیا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو، اب 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ صحابی گئے اور 15 دن کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے جو انہوں نے کمائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کچھ درہم کا کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، یہ کام تمہارے سوال کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلامی ماہرین اقتصادیات نے اس حدیث مبارکہ سے اس دور جدید میں مائکرو فنانس کا اصول اخذ کیا ہے کہ ایک عام انسان کے اقتصادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس اصول کے ذریعے معاشی رہنمائی دی ہے کہ انسان اپنی معمولی بچت کو کارآمد اور نفع بخش کاروبار میں لگا کر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے، اور اس معمولی بچت اور حقیر سرمایہ سے بھی انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز فجر اور نماز عصر میں سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنا رخ زیبا کر لیتے اور غیر حاضر اصحاب کے بارے میں دریافت کیا کرتے اور اس کی وجہ پوچھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہدایات فرماتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 5واں شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا وہ میڈیکل سینٹر تھا، وہ میڈیکل کلینک تھا۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے عام باسیوں اور بالخصوص مجاہدین کے لیے ایک اسپتال کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ یہاں سے مختلف امراض کی دوا اور علاج تجویز کیا جاتا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی، اور اس کام کے لیے فیمیل ڈاکٹر حضرت رفیدہ مامور تھیں جو زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قبیلہ بنی غفار کا خیمہ زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت سعد بن معاذ شدید زخمی ہو گئے تھے تو ان کے علاج معالجہ کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا، اور ان کے علاج معالجے کی نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 6واں شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا، مسجد نبوی ایک گیسٹ ہاؤس تھی۔ مسجد نبوی کی حیثیت باہر کے شہروں سے آنے والے مہمانوں اور وفود کے لیے مہمان خانہ کی سی تھی۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام و طعام کا انتظام مسجد نبوی میں کیا، اور اس وفد کے افراد کی تعداد 60 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسجد نبوی میں قیام کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے مذہب کے مطابق مسجد نبوی ہی میں عبادت کی اجازت عطا کی تھی۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کے مشرکین کا ایک وفد آپ کی خدمت اقدس میں آیا تو آپ نے نہ صرف ان کو مسجد نبوی میں بحیثیت مہمان ٹھہرایا بلکہ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب فرمایا، اور ان کی تکریم کے لیے کئی صحابہ اکرام آگے بڑھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کی خدمت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس پر ان کو یہ تاکید کی کہ انہیں مسجد نبوی میں ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں یہ بآسانی تلاوت قرآن حکیم کی آواز سن سکیں۔ مشرکین کے اس وفد میں ان کے سردار ابن عبد یالیل بھی تھے، اور یہ وہی سردار وادی طائف ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر طائف میں بدسلوکی کی تھی۔ شہر کے لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، جو آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کی تضحیک اور تحقیر کیا کرتے تھے، اور آپ کی ذات اقدس پر کیچڑ پھینکتے تھے۔ غرضے کے جنہوں نے پتھروں کی بوچھاڑ سے
آپ کو لہو لہان کر دیا اور آپ کی پیشانی سے بہتا ہوا خون آپ کے قدمین مبارک کو رنگین کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بت پرست اور شرک پرست اور جان کے دشمن لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو مہمان کی حیثیت سے بے پناہ عزت و تکریم عطا کی تھی۔ اس حلق نبوی کا نتیجہ یہ تھا کہ قبیلہ طائف کے وہ لوگ جن کو مسلمانوں کی منجنیق 40 دنوں تک سنگ باری کر کے بھی فتح نہ کر سکی تھی۔ سر آگے تشریف لائیے، یہاں پر تشریف لائیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں محترم وائس چانسلر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ منجنیق جو 40 دنوں تک سنگ باری کر رہی تھی وہ فتح نہ کر سکی تھی، طائف کے ان لوگوں کو اور ان طائف کے واسیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم نے فتح کر لیا تھا۔ اسلام کے تصور مصلحت نے اور مسجد میں ان کے قیام نے اور اسلامی عبادت کے ایمان آفرین نظارے نے ان کے دلوں میں رسول اللہ اور دین اسلام کی محبت پیدا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں لمحوں میں ان کی تقدیر بدل گئی اور ان کے دل کی کائنات میں اسلام کا آفتاب طلوع ہو گیا اور یہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ محاورہ بجا طور پر ثابت ہو گیا کہ لوہے کی تلوار کو سر سے روکا جا سکتا ہے مگر محبت کی تلوار کو دلوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 7واں شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا، مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر تھی۔ مسجد نبوی اپنے زمانے میں تمام مسلم معاشرے کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے لیے بالعموم ایک انسانی کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کمیونٹی سینٹر میں ہر کوئی آ کر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کا ذکر حاکم مدینہ اور اس مدنی ریاست کے اہلکاروں سے براہ راست کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس مسجد میں ہر کسی کو آمد کی اجازت تھی۔ معاشرے کی کسی بھی طبقے کے لیے یہاں پر آنے پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں اور بچے بھی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، اور آج بھی مسجد نبوی میں ایک باب النساء کے نام سے موجود ہے، جہاں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کا مسجد نبوی میں داخلہ ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرنے کے فوری بعد خواتین کی طرف آتے تھے اور ان کو خصوصی تاکید اور نصیحت کرتے تھے۔ کتب سیرت میں آتا ہے اس دور میں عورتیں عام طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد خواتین کی طرف آئے اور انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں خواتین نے اپنے ہاتھ اپنے گلے اور کانوں کی طرف بڑھائے اور اپنا زیور اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ بچے عموماً عورتوں کے ساتھ مسجد میں آتے تھے، ان کی رونے کی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز مختصر کر دیتے تھے، اور اسی بچپن کی عمر میں ہی نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد نبوی میں آنا معروف ہے، اور حالت نماز میں وہ آپ کے کندھوں اور آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 8واں شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا، یہ فوجی ہیڈ کوارٹر تھی، اس وقت کا GHQ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی دشمنان اسلام کے خلاف تمام غزوات اور سرایا کے فیصلوں کے لیے ایک مرکزی مقام تھی، اور دشمن کے ساتھ کیا جنگی حکمت عملی اختیار کی جائے، لشکر اسلامی کی کیا کیا تیاری کی جائے، سامان جہاد کی کیا کیا کمی ہے، اس کا ازالہ
کیسے اور کیوں کر کیا جائے، سب چیزوں پر فیصلے یہی مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ جہاد کا سارا سامان یہی مسجد نبوی میں جمع ہوتا تھا اور یہیں سے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے اپیل کی۔ ہر صحابی نے اپنی استعداد سے بھی بڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا کل اثاثہ اور تمام ساز و سامان لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت انگیز حد تک عطیات اور ساز و سامان کے انبار لگا دیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بساط سے بھی بڑھ کر دیا۔ غرض کہ ہر صحابی کا مسجد نبوی میں اثار و قربانی کا جذبہ دیدنی تھا۔ ایک غریب و نادار صحابی نے دن بھر محنت و مزدوری کی اور مٹھی بھر کھجوریں لشکر تبوک کی مدد کے لیے لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کو نہ صرف قبول کیا بلکہ سارے سامان اور ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دیا۔ غرض کہ غزوات و جہاد کی تیاری کے تمام تر مراحل کے اصولی فیصلے مسجد نبوی میں کیے جاتے تھے اور دشمنان اسلام کی تمام تر سرگرمیوں کا جائزہ اور ان پر رد عمل کی حکمت عملی مسجد نبوی میں وضع ہوتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 9واں شعبہ مسجد نبوی بحیثیت عدالت کے کام کرتی تھی۔ مسلم معاشرے کے تمام چھوٹے اور بڑے مقدمات اور ان کی سماعت اور ان کے فیصلہ جات مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ عہد رسالت مآب اور عہد خلفائے راشدین میں مسجد ہی قضاء اور عدالت کا مرکز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں تمام قضاء اور فیصلہ جات مسجد نبوی میں کیے۔ سب مدعی اور مدعا علیہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ سب گواہ وہیں اپنی شہادتوں اور گواہیوں کے لیے آتے تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ کے بیانات مسجد نبوی میں سنے جاتے تھے، وہیں ان پر فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے مسجد نبوی کی حیثیت ایک کھلی عدالت کی تھی جس میں ہر شخص عدالتی کارروائی سننے اور دیکھنے کے لیے آ سکتا تھا۔ یوں عہد رسالت مآب اور عہد خلفائے راشدین اور بعد کے ازمنہ میں بھی تمام تر عدالتی فیصلہ جات مسجد نبوی میں ہی ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات اقدس کا مشہور و معروف فیصلہ قریش کی معزز فاطمہ مخزومی عورت کی طرف سے چوری ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ مسجد نبوی ہی میں ہی سنایا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رجم کے فیصلے بھی مسجد نبوی میں سنائے جاتے تھے۔ بنی قریظہ کے خلاف محاصرے کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سنایا تھا۔ غرض کہ تمام تر انسانی سماج اور معاشرے کے مقدمات کے فیصلے مسجد نبوی میں کیے جاتے تھے۔ 10واں شعبہ جو مسجد نبوی میں کام کر رہا تھا، مسجد ایک سماجی تربیت گاہ کے طور پر تھی۔ مسجد نبوی معاشرے کے تمام انسانوں کے لیے ایک سماجی تربیت کا مرکز بھی تھی۔ یہاں پر جن افراد سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا ان کی اصلاح کی جاتی تھی، ان کو اپنے احوال سنوارنے اور بہتر کرنے کے اخلاق اور اصول سکھائے جاتے تھے۔ ایک اچھے شہری کی سیرت کے اسلوب میں اس کی شخصیت کو ڈھالا جاتا تھا، اسے اپنے کردار کی اصلاح کا ایک بہترین موقع فراہم کیا جاتا تھا۔ جیسے سمامہ بن اوصال تھے، یہ قبیلہ بنی عنیف کے رئیس تھے، یمامہ کے علاقے میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بے خبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے جانی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام کے ایک فوجی دستے نے ان کو اقدام سے قبل گرفتار کر لیا، مدینہ منورہ میں لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمامہ کو دیکھا تو صحابہ اکرام سے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور اپنے گھر والوں سے فرمایا جو کچھ بھی گھر میں کھانے کو ہے ان کو پیش کیا جائے، اور مزید برآں یہ ہدایت عطا فرمائی کہ اپنی اونٹنی کا دودھ صبح و شام ان کو پیش کیا جائے تاکہ یہ سمامہ بن اوصال اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔
پھر 2 دنوں کے بعد آپ نے ان کو رہا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ سے متاثر ہو کر ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا اور مرتے دم تک اسلام کے وفادار اور جان نثار بن کر رہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 11واں شعبہ جو مسجد نبوی میں قائم تھا، مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا کام کرتی تھی، ایک سول سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے متفقہ حاکم اور سربراہ بنے۔ آپ کی سربراہی اور حکمرانی میں اہل مدینہ کے مابین مواخات مدینہ کے پیکج کا اجرا ہوا۔ یہود اور دیگر قبائل کو شریک حکومت کرتے ہوئے میثاق کے مدینہ کا اجرا اور نفاذ ہوا۔ عمال اور گورنر کے تقرری کے احکامات مسجد نبوی سے جاری ہوتے تھے۔ تمام سیاسی وفود اور سفارتکاروں سے مذاکرات اور ملاقات مسجد نبوی میں ہی ہوتی تھی۔ رعایا کے لیے فلاح و بہبود کے تمام حکومتی احکامات اور اقدامات مسجد نبوی سے مشتہر ہوتے تھے۔ بیعت خلافت کا انعقاد بھی عہد خلفائے راشدین میں مسجد نبوی سے ہوتا رہا۔ غرضے کہ مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاست کا مرکز بھی تھی اور ان کے مذہب کا مرکز بھی تھی۔ ان کی دنیا کی اصلاح اور فلاح کا ہر اقدام مسجد سے ہوتا تھا اور ان کی اخروی نجات اور کامیابی کا ہر عمل بھی مسجد سے ہوتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ مسجد نبوی کی سرگرمیوں کی روشنی میں اگر آج ہر سطح کی مسجد کی سرگرمیوں کو تشکیل دیا جائے تو ہماری ہر مسجد جامع مقاصد کے تحت معاشرے کی تمام ضروریات کی کفالت کر سکتی ہے۔ آج اپنے حالات کے مطابق ایک مسجد کو ہم ان سرگرمیوں کا مرکز بنا سکتے ہیں کہ ہماری آج کی مسجد انسانی کمیونٹی کا ایک بہترین مرکز ہو۔ وہاں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم اور مختلف ریفریشر کورسز کی سہولت میسر ہو۔ مسجد عبادت کا ایک ایسا مرکز ہو جہاں معاشرے کے ہر مکتبہ فکر سے وابستہ شخص کو آزادانہ عبادت اور اللہ کی بندگی کا موقع میسر ہو۔ مسجد ہمیشہ سے اللہ کی ملکیت رہی ہے، کسی بندے کی ملکیت ہرگز نہیں رہی ہے۔ بندہ تو اس مسجد کا امین اور نگران ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہماری مسجد علم کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہو۔ یہاں کا ماحول ہر نمازی اور مقتدی کو دین کا طالب بنائے۔ یہ مسجد اپنے دامن میں ایک خوبصورت لائبریری، ایک عالی شان دارالمطالعہ، ایک شاندار سیمینار ہال اور حسب حالات ایک بین الاقوامی معیار کا کانفرنس ہال رکھتی ہو اور آج کے بہترین سائنسی آلات اور جدید سہولیات اور عصری تقاضوں میں خوب ڈلی ہوئی اور سجی ہوئی ہو۔ اس دیدہ زیب، دلکش اور جاذب نظر مسجد ہال میں مذاکروں، علمی مباحثوں اور تحقیقی کانفرنسوں میں شریک ہونا ہر انسان کے لیے راحت جان و قلب ہو۔ یہ مسجد پوری انسانی کمیونٹی کے لیے ایک مرکز خیر ہو۔ یہاں عام تعلیم بھی دی جائے، فنی تعلیم کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں، تعلیم بالغہ کا خصوصی انتظام بھی کیا جائے۔ یہاں سے معاشرے کے مستحق، نادار، مفلس اور بے حال لوگوں کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے مدد کی جائے۔ مسجد اپنی کمیونٹی کی سطح کی تمام اصلاحی، فلاحی، تربیتی اور علمی سوسائٹیز کا مرکز ہو۔ اور حاضرین گرامی قدر، اسی طرح مسجد معاشرے کے بے روزگاروں، معذوروں، بیوہ، یتیم اور بے سہاروں کا مرکز امداد ہو۔ یہاں سے روزگار فراہم کیا جائے، بلا سود قرضے جاری کیے جائیں اور یہ مسجد قرض حسنہ کا ایک مثالی مرکز ہو۔ یہاں سے لوگوں کو اپنی خوشی اور غمی میں سہارا اور مدد ملے اور انسانی معاشرے میں خاندانی اور عملی زندگی کا آغاز بصورت نکاح مسجد سے ہو۔ لوگوں کی معاشرتی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے مسجد بطور ایک کونسلنگ سینٹر کے طور پر ہو اور یہ مسجد لوگوں کے قانونی اور فقہی مسائل کے حل کے لیے دارالقضاء بھی ہو اور دارالافتاء بھی ہو۔ مساجد کے آس پاس کے احاطے میں معاشرے کے نوجوانوں کے لیے صحت مند تفریح کے بہترین مواقع میسر ہوں۔ ان کے ذریعے معاشرے کے نوجوانوں کی
جسمانی قوت میں اضافہ کیا جائے، ان کے وجود میں جسمانی نشاط اور حرارت، طاقت اور قوت پیدا کی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند لوگوں کا سماج ہو۔ یہ مسجد اپنے نمازیوں کے نفسیاتی، اخلاقی، لسانی، علمی، دینی، سماجی، فکری، معاشی اور معاشرتی تمام مسائل کو حل کرنے والی ہو، اور یہ مسجد آفات و بلیات کے موقع پر قوم کے لیے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کی حیثیت رکھتی ہو، اور مسجد معاشرے کے تمام تر لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے ایک میڈیکل کلینک کی حیثیت رکھتی ہو، یہاں پر بلڈ بینک کا قیام ہو، یہ مسجد انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے والی ہو، ان میں باہم محبت و مودت پیدا کرنے والی ہو، انسانی اقدار کو معاشرے میں عرفہ اور بلند کرنے والی ہو، یہاں سے ہر مسلمان اور ہر انسان کو باہمی عزت و احترام اور باہمی خیر خواہی اور بھلائی میسر آئے۔ ایسی ہر مسجد سے انسانوں کو انسانیت کی معراج اور اسلام کی افاقیت کا درس ملے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد نبوی کی طرز کی ایسی مسجد بنانے کا ویژن ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر زیدی ان کے ذہن میں آیا، جس کی عملی تعمیر اور عملی تصویر جی سی یونیورسٹی کی 10 کروڑ روپے سے بننے والی یہ مسجد انشاءاللہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مسجد نبوی کی طرز کی عصر حاضر کے اندر ایک ماڈل ہوگی، ایک مثال ہوگی، ایک قابل تقلید ہوگی، اور اس جی سی یونیورسٹی کی جامع مسجد میں وہ سب کچھ ہوگا جو اس دور میں اسلام کا ہر ایک مخلص، اللہ کا ہر وفادار اور فرما بردار بندہ اور رسول اللہ کا ہر جانثار امتی اور جو دین اسلام کے لیے سوچتا ہے، اس کی سوچوں کا عملی نمونہ یہ جی سی یونیورسٹی کی مسجد انشاءاللہ ہوگی۔ ہم اس یونیورسٹی سے محبت کرنے والے اور یہاں کے در و دیوار سے محبانہ اور جنونانہ تعلق رکھنے والے ہر راوین اور اولڈ راوین سے قرآنی حکم وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے مطابق اپیل کرتے ہیں کہ اپنے تعاون سے، اپنی مالی مدد سے اس تاریخ ساز مسجد کے لیے 10 کروڑ روپے جمع کرنے کے ہدف میں ہمارے معاون بنے، تاکہ عصر حاضر میں مسجد نبوی کی ماڈل اس مسجد جی سی یونیورسٹی کو زمین پر تعمیر کیا جا سکے۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہماری یہ اپیل للہ ہے، ہماری یہ درخواست لوجہ اللہ ہے، ہماری یہ التجا لرضا اللہ ہے، ہماری یہ پکار لحب اللہ ہے، ہماری یہ دعوت لرفع ذکر اللہ ہے، ہماری یہ صدا لعبادت اللہ ہے۔ تعمیر مسجد کا ہمارا یہ اعلان، یہ آیت ہے، اس کی بنیاد رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر۔ آئیے، قدم بڑھائیے، ہمارے معاون بنیے، ہمارے ساتھ اچھے اور نیک مقصد کے لیے آگے بڑھیے۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جی سی یونیورسٹی کی اس مسجد کی تعمیر کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو سماعت فرمائیے، اس تعمیر مسجد کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی آشنائی چاہیے، رب کی رضا چاہیے اور رب کی لقا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ساری سعی و کاوش کا مقصد وحید یہی ہے، تیری آشنائی سے تیری رضا تک، تیری آشنائی سے تیری رضا تک میری بات پہنچی ہے، تیری لقا تک میری بات پہنچی ہے، تیری رضا تک، تیری لقا تک، تیری رضا تک، تیری لقا تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما رہیے، ضروری اعلان سنیں۔ ابھی آپ اسی طرح تشریف فرما رہیں گے۔ مسجد کی توسیع اور تعمیر نو کے موقع پر کچھ ضروری باتیں اور کچھ ضروری خیالات کا اظہار محترم وائس چانسلر صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے، تو آپ تشریف فرما رہیں۔ اور نماز فرض کی ادائیگی کے فوری بعد ہم سنن اور نوافل بعد ازاں پڑھیں گے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ہم وہاں پر مسجد کے سامنے
सब आप लोग तशरीफ़ ले जाएंगे। एक इंतहाई मुख्तसर सी तकरीब, इंतहाई बाबरकत ईमान अफरोज़ तकरीब होगी, उसमें आप सब शरीक होंगे। उसके बाद बकिया नमाज मुकम्मल कर लेंगे। तो अब मैं बिला ताख़ीर मोहतरम वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस तारीख साज मौका पर सब हाज़रीन व सामीन से मुखातिब हैं। ये पीछे कर लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मस्जिद बनाने की फ़जीलत है, मस्जिद की तामीर में, उसकी तोसी में आपका चंदा देना जो उसकी फ़जीलत है, वो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर नईम अनवर साहब बयान कर चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम ये तमाम लोग पूरी तरह इसमें शरीक हों, थोड़े थोड़े पैसे देकर भी, लेकिन हर शख्स की थोड़ी सी शिरकत इसमें हो, जो आपका तरीका बने। अभी आज की तारीख़ में अगरचे कि हमें सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं इस बात को कंफर्म किए कि अब हम यहाँ पर तामीर नौ करेंगे अपनी मस्जिद की। तो आज की तारीख़ में हमें 91,50,000 रुपये जमा हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आज के दिन ख़त्म होने तक हमें 9 लाख रुपए और जमा हो जाएंगे। और हम 1 करोड़ का जो हदफ था हमारा, कि हम 1 करोड़ के हदफ पूरे होने पर अपनी मस्जिद की तामीर शुरू कर देंगे, वो आज के दिन में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ हमने अपने फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स, अपने स्टाफ और चंद उनके फैमिली मेंबर, दोस्त अहबाब, उनसे हमने तकरीबन 10% जो हमारा मुकम्मल तखमीना है वो हमने जमा कर लिया। अच्छा, जो हम 10 करोड़ की बात करते हैं उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि उसमें हमने नए एयर कंडीशंस लगाने हैं, नई सफ़े बिछवानी हैं, उसमें पंखे लगने हैं, दरवाज़े, सब कुछ। लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर, यानी इमारत का बनना, पूरी इमारत सारी मुकम्मल बने, उसका ख़र्चा तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए है। तो असूलन देखा जाए कि जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का तकरीबन हमने 1/3 उसके पैसे अब हमने जमा कर लिए, इसलिए आज हमने इसका आगाज़ कर देना है। तामीर का, तोसी का आगाज़ आप सबसे कर लेना है। नमाज़ें फ़राइज़ पढ़ने के बाद आप हमारे साथ वहाँ शामिल हो जाइए। और कोई एक शख्स अगर एक ईंट भी उठाता है तो उस सवाब में आज शामिल हो जाए, ताकि कल को आप ये कह सकें कि इस मस्जिद की तामीर में हमने हर तरह से जो है शमूलियत इख्तियार की है। हमारा हदफ ये है कि अगर आज हम शुरू कर दें तो 12 रबीउल अव्वल 2022 में जो 12 रबीउल अव्वल आएगा उस तक हमने अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है। और फिर तकरीबन उस डेट से जो कि सितंबर में होगी, हम 31 दिसंबर तक जो बाकी मामलात हैं वो भी मुकम्मल कर लेंगे। यानी आज 31 दिसंबर 2021 को हम इसका आगाज़ कर रहे हैं और 2022 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह तमाम तामीर उसके तमाम लवाज़मात के साथ मुकम्मल हो चुकी होगी। अच्छा, ये तो एक तहरीक है जो कि हमने 2022 में चलानी है, लेकिन जो असल तहरीक जो कि डॉक्टर नईम अनवर साहब अपनी तकरीर में बयान कर चुके हैं, और जो लोग देर में आए या पूरी तकरीर नहीं सुनी, वो इनकी तकरीर मौजूद होगी इंटरनेट पे, तो ये तकरीर ज़रूर सुने कि जिसमें वो तमाम तरीके जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में करते थे, हम चाहते हैं कि हम उनकी सुन्नत की पैरवी करते हुए हम इस मस्जिद को भी उसी तरह की मस्जिद बनाएं
جس میں اصلاح بھی ہو، فلاح و بہبود بھی ہو اور مشاورت بھی ہو، اور تمام ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے جو بھی معاملات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم مسجد کے بیٹھ کر اندر کریں۔ آج پہلی دفعہ ہم نے آرکیٹیکچر سے بھی ملاقات کی، اور آرکیٹیکچر نے ہمیں دکھایا ہے کہ کتنا خوبصورت گنبد بنے گا گلاس کا، اور وہ ایسا ہوگا کہ بہت دور دور سے لوگ جو ہیں شوق سے اس مسجد کی تعمیر کو اور مسجد کو دیکھنے کے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو اس کا سٹرکچر ہوگا وہ ایک راؤنڈڈ فگر ہوگی ایسے کر کے، جس کے ہر طرف سے دروازے ہوں گے، اور زیادہ تر تعمیر جو ہوگی یا تو گلاس سے ہوگی یا پھر یہ جو ہماری جس طرح کی برکس سے یہ ہمارے مین بلڈنگ ہے اس طرح کی برکس سے ہوگی، اور وہ ایک نہایت خوبصورت ترین مسجد ہوگی۔ اور نہ صرف وہ خوبصورت ہوگی بلکہ ایسے ہوگا کہ ایک ہوگا اپر گراؤنڈ فلور کہ جس میں بہت سارے نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی جگہ موجود ہوگی، ایک ہوگا لوور گراؤنڈ فلور جو کہ کنیکٹڈ ہوگا بیسمنٹ کے ساتھ، اور اس میں ہم نے 3-4 کلاس رومز بھی بنانے ہیں، اس میں ایک بڑا آڈیٹوریم بنانا ہے، اور اس میں بہت جدید قسم کے آلات ایسے لگانے ہیں کہ جس میں اگر اس مسجد میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو دنیا میں کہیں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ سکیں۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی عالم کوئی کہیں سے تقریر کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے فیکلٹی، ہمارے اسٹاف وہ بیسمنٹ جسے ہم لوور گراؤنڈ فلور کہیں گے وہ ہوگی۔ اور گنبد کے ارد گرد جو ہے باہر سے کمرے ہوں گے، اس میں پلیٹ فارمز ہوں گے ایسے کہ جو خواتین کے لیے جہاں پر انتظامات ہوگا کہ جو جب نیچے مین فلور میں نماز ہو رہی ہوگی تو خواتین بھی اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور جو انٹرنس لوور گراؤنڈ فلور کی ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ اس میں ہمیں 3-4 کلاس رومز ہم روزانہ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے مختلف مضامین کو پڑھانے میں۔ تو یہ آج ہمارا خیال ہوا ہے۔ آگے یہ جو نرسری ہے اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس تک اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ جو یہ ہمارا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ سینٹر جسے ہم کلینک کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی مسجد کے اندر آ جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کلینک کے میٹرز ہیں وہ بھی پھر مسجد کا حصہ بن جائیں۔ وہ بھی ایک انٹرنس سیپریٹ ہوگی کہ جس میں ہیلتھ اینڈ کلینک سینٹر بھی اسی مسجد کے اندر موجود ہوگا۔ اسی طرح اس میں بہت سے فلاح و بہبود کے مختلف کارروائی کی جائے گی، مسجد کے مختلف حصے ہوں گے کہ جس میں ہم مختلف قسم کے معاملات جو ہیں وہ کریں گے۔ جو ابھی تک کنٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، خصوصاً اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے انعام الحق صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے تقریباً 5,55,000 جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے اکٹھے کیے ہیں، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے کامرس اینڈ فائننس سے بھی ہمیں 5,09,000 جو ہے 5,90,000 تقریباً جمع ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جس میں تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کی رقم جو ہے وہ جمع ہوئی ہے۔ تو اس میں انفرادی طور پہ میں زیادہ نام نہیں لیتا۔ ایک مسجد کمیٹی بنی ہے، جو بھی فیصلے کیے جائیں گے آرکیٹیکچر کے بارے میں اور دوسرے معاملات میں وہ مسجد کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ آج ہی ہم نے مسجد کمیٹی کا علیحدہ سے بینک اکاؤنٹ بھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ڈاکٹر نعیم انور صاحب، ڈاکٹر عبداللہ یاسر اور شہزاد احمد صاحب جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں، یہ 3 سگنیٹریز ہوں گے کہ جو اس اکاؤنٹ کو سنبھالیں گے، جو پیسے اس میں آئیں گے اور اس میں سے صرف ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا ہے، جیسے جو وہ غنی صاحب ہیں، غنی گلاس ہاؤس والے ڈاکٹر انوار صاحب،
انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو مسجد میں جتنا بھی شیشہ لگے گا وہ اس سب کو جو ہے وہ بلا معاوضہ ہم دیں گے، اور جو کیونکہ شیشہ ہمارا بہت سارا لگنا ہے، ہم نے شیشے کا گنبد بنانا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے جو مصلی کی جگہ ہوں گی وہ بھی شیشے کی جو ہے وہ فلور بنے گی۔ تو اس لیے بہت سے پیسے 10 کروڑ میں سے چاہے وہ ہمارے پاس پیسے کی صورت میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہمارے پاس مٹیریل کی صورت میں آئیں گے۔ بہت سے لوگوں نے صفوں کا وعدہ کیا ہے، ایئر کنڈیشنرز کا وعدہ کیا ہے، تو اس طریقے سے اسی طرح جو بیسمنٹ میں کلاس رومز ہوں گے اس میں بھی ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہوں گی کہ ہر قسم کی ورچوئل ٹیچنگ جو ہے وہاں سے ہو سکے، اور ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر کلاسز کا اجرا بھی کریں گے۔ جو ہمیں یہاں پہ کلاس رومز کی کمی ہے وہ بھی اس مسجد سے ہمیں تقریباً 4 کلاس رومز ایڈ ہو جائیں گے ہمارے ریگولر پروگرامز میں اور سیلف سپورٹنگ پروگرامز میں۔ تو اسی طرح ہم جو بھی انڈومنٹ فنڈ یا فنینشل ایڈ کے اسکالرشپس کے فیصلے کیا کریں گے وہ بھی اس کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر کریں گے۔ اسی طرح کوئی بھی کمیٹیز کی مشاورت ہوا کرے گی، کوئی ڈسپلن کمیٹی کے فیصلے کیے جایا کریں گے، کوئی ہیئرنگ ہوا کرے گی کسی کی، وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر ہوا کرے گی، تاکہ ہمارے دل میں بھی رحم ہو، ہمارے دل میں بھی اصلاح کا پہلو زیادہ ہو، سزا کا پہلو کم ہو۔ تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جائے، اور یہی ضروری ہے کہ جو آج ڈاکٹر نعیم انور صاحب نے خطبہ کیا ہے وہ اس اسپرٹ میں جو ہے ہم مسجد کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد اس کو آباد کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر ضرور رکھیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ جو ثواب ہے مسجد کی تعمیر میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا، اس میں شریک ضرور ہو جائیے، چاہے آپ ایک ہی اینٹ اٹھا کر جو ہے جہاں رکھنے کی جگہ ہے وہ آپ اٹھا کر رکھ دیں، تو اس سے آپ کو ثواب بھی ہوگا، ہم سب کو یہ حوصلہ بھی ہوگا کہ ہم اکیلے ہی نہیں کھڑے اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرنے میں، بلکہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگرچہ کہ 1 کروڑ روپے ہم نے جمع کر لیا ہے اور ہمیں تقریباً 3-3.5 کروڑ گرے سٹرکچر کے لیے چاہیے، لیکن پھر بھی ابھی ہمارے پاس 9 کروڑ اور جمع کرنے ہیں ہم نے، جس میں آپ لوگوں کا بہت سا تعاون جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ ابھی بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا ہے اور ایسا وعدہ کیا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ دیں گے، اس لیے ہم آج یہ کہتے ہوئے کوئی بات ہمیں شک و شبہ نہیں ہے کہ آج کے دن کے خاتمے تک ہمارے پاس 1 کروڑ روپے مسجد کی تعمیر کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بات کرنا۔